الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولوا ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون تمام حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ درود و سلام آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ عزیزان گرامی، میں نے قرآن مجید، قرآن حمید، سورۃ صف پارہ نمبر 28 سے 3 آیت تلاوت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا مفہوم، اس کی تشریح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، عریانی ہی عریانی ہے، فحاشی ہی فحاشی ہے، غیر اللہ کی پکار ہے، غیر اللہ کی نظر و نیاز ہے، وحدت الوجود کے عقائد و نظریات ہیں۔ ان سب سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب نازل کی جو قرآن مجید، قرآن حمید ہے۔ اس کتاب کو اگر ہم پڑھ لیں تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کی ہے اللہ کی ہر چیز نے، جو آسمان میں ہے، جو زمین میں ہے، جتنے بھی آسمان ہیں اور نیچے زمین ہے، تمام مخلوق اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اس کے حکم کو مان رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہم نے حمد ایسی کرنی ہے کہ اس کا کوئی ولد ثابت نہ ہو، اس کے ساتھ کسی کی شراکت ثابت نہ ہو۔ تو ہم اس دنیا میں بھیجے بھی اسی مقصد کے لیے گئے ہیں،
اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ چیلنج کر کے منوانا چاہتا ہے کہ میرا قبضہ کنٹرول اس دنیا کائنات میں اول اور آخر میرا ہی ہے، میرے ساتھ کسی کی شراکت نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان گنت نبیوں کو، رسولوں کو ہدایت دے کر، کتاب دے کر فلاں فلاں قوم کی طرف کہہ کر بھیجا کہ آؤ اللہ کی عبادت کے لیے ایک وحدہ لا شریف کو پکارنے کے لیے۔ تو جن لوگوں نے انکار کیا اللہ کی وحدانیت کا، وہ دنیا میں بھی رسوا ہوئے اور آخرت میں تو ہے ہی جہنم۔ جو حق کا انکار کرے گا اس کی دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب۔ تو عزیزان گرامی، ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی تھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اگر وہ ہمیں جانور بنا دیتا، حیوانات بنا دیتا، ہم کیا کر لیتے؟ اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان کے گھر پیدا کیا، ہمیں کتاب دی، ہمیں شریعت دی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی دیے۔ تو ہم ابھی بھی ناشکری ادا کریں تو پھر ہماری کم بختی ہے، کم اہلی ہے، ہم پھر شکر نہیں ادا کر رہے اللہ کا۔ تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہی ہے، اس کو مان رہی ہے۔ انسان جتنا بھی شکر ادا کر لے کم ہے، اور اللہ تو بڑا ہی زبردست، بڑی حکمت والا ہے، بڑا ہی غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے۔ اس کا تو شیوا ہے کہ انسان غلطی کرتا ہے اور وہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولوا ما لا تفعلون، اے لوگو، اے ایمان والو، جو تم بات کہتے ہو وہ تم کرتے نہیں۔ یہ بات ایمان والوں کے ساتھ مخاطب ہے جو ایمان تو لے آئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولوا ما لا تفعلون، اے لوگو، اے ایمان والو، جو تم بات کہتے ہو وہ تم کرتے نہیں۔ جیسے کہ ہم نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں کہ سیدھے راستے پر چلا، ہم خود ہی نہیں چلنا چاہتے۔ ہم نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ پھر نماز پڑھنے کے بعد ہمارے خیالات، ہماری جستجو کسی اور طرف لپک پڑتی ہے، ہم غیر اللہ کو پکارنے لگ جاتے ہیں، یا علی مدد کہنے لگ جاتے ہیں، یا غوث اعظم مدد کہنے لگ جاتے ہیں، یا 11ویں اعلیٰ، یا فلاں پیر، یا فلاں مخلوق کو پکارنے لگ جاتے ہیں۔ تو ہم جو کہتے ہیں نماز میں وہ ہم کرتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایمان والو، جو تم بات کہتے ہو وہ تم کرتے نہیں۔ ہم نماز تو دل سے پڑھتے نہیں، ہم کہتے ہیں جی نماز پڑھ لیں گے، لیکن ہم پڑھتے نہیں۔ جب دل کیا پڑھ لی، لیکن اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں، اللہ کی مرضی نہیں شامل ہوتی بیچ میں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ خفا ہوتا ہے، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ حرکت یہ لگتی ہے کہ جو تم بات کہتے ہو
وہ تم کرتے نہیں۔ اور آج ہمارا دستور میں زندگی کے اندر ہم نے اپنے آپ کو تیار کر رکھا ہے اس دنیا کے لیے کہ ہماری صرف دنیا ہی دنیا ہے۔ ہمارا خیال، ہمارا دل، ہماری سوچ، ہماری فکر وہ صرف دنیا کی طرف ہے کہ ہماری دنیا بن جائے۔ دنیا کی طرف جو ہے نا انسان لپک رہا ہے کہ میرے پاس مکان ہو، گاڑی ہو، بیوی ہو، بچے ہوں، خاندان ہو، قبیلہ ہو، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دنیا سے ریلیٹڈ ہے۔ اس کی سوچ جو ہے وہ دنیا تک ہی رہ گئی ہے کہ ہم نے صرف دنیا ہی دنیا بنانی ہے۔ ایک انسان ہے وہ گاڑی چلا رہا ہے لیکن اس نے ایک ریورس گیئر لگایا ہوا ہے، اس کی سوچ ہے، وہ آگے کی نہیں سوچ رہا، اس گاڑی کو پیچھے کی طرف گیئر لگا کر چلا رہا ہے اور آگے کی طرف نہیں دیکھ رہا کہ آگے والی جو زندگی ہے، جو آگے والا سفر ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے کو۔ یہاں تو ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں، ہم نے عمل صالح کرنے ہیں تو ہم نے یہاں سے رخصت ہو جانا، ہم نے یہاں سے رخصت ہو جانا۔ ہم کہاں تک بھاگیں گے؟ ابھی زلزلہ آ جائے ہم یہاں سے میدان کی طرف بھاگ جائیں گے، کھلی جگہ پہ بھاگ جائیں گے، لیکن موت سے تو نہیں بچ سکیں گے نا۔ موت تو ایک نہ دن آنی ہے اور وہ آ کر ہی رہے گی۔ تو روزے قیامت والے دن ہمیں پیش ہونا پڑے گا اللہ کے حضور۔ تو ہم اس دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجے گئے ہیں یہ ایک ہماری امتحان گاہ ہے، یہاں پر ہم اپنا پیپر حل کر رہے ہیں، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے عمل سے، اور وہ ہمارے کاتبین دائیں اور بائیں لکھے جا رہے ہیں۔ جو زبان پہ بات آتی ہے وہ فوراً لکھ لیتے ہیں، اس کا ارادہ کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، یہ کرنا کیا چاہتا ہے۔ لیکن ابھی تک ہماری سوچ جو ہے وہ دنیا تک محدود ہے۔ صرف کوئی آدمی ایسا بتا دے کہ جس کو فکر نہ ہو دنیا کی، چاہے وہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے، چاہے وہ پاکستان کا منشی ہے، اس کو یہ فکر ہے کہ میرا کچھ بن جائے اس دنیا کے اندر، کہ میرے پاس دولت آ جائے۔ اسی فکر میں لگتے لگتے جو ہے کرتے کرتے زندگی بسر ہو جاتی ہے، اور جب موت آ جاتی ہے تو پھر وہ سوچتا ہے کہ کاش یہ میری دولت کمائی ہوئی یہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا، میں اللہ کے راہ میں زکوٰۃ، صدقات، خیرات کر دیتا تو آج یہ میرے نامہ اعمال میں لکھی ہوتی اور یہ میرے کام آ جاتی۔ تو عزیزان گرامی، ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اس دنیا کو عارضی سمجھیں، ہم اپنا مقصد، اپنا منشور جو ہے وہ ایک طے کر لیں، ارادہ کر لیں کہ ہم نے اللہ کے ساتھ جڑنا ہے۔ جو اللہ کے ساتھ جڑ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں آ گیا تو اس کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی سنور گئی۔ تو اس وقت ہمارے پاس ایک کتاب ہے قرآن مجید، قرآن حمید، جو صراط المستقیم کی کتاب ہے، سیدھے راستے کی۔ اگر ہم اس کتاب کو ترجمے کے ساتھ سوچ سمجھ کر پڑھیں گے تو ہم صراط المستقیم پر رہیں گے۔ اگر ہم اس سے ہٹ کر اور دنیاوی کتابوں کو ترجیح دیں گے اور ان کتابوں کی تصدیق قرآن سے نہیں کروائیں گے تو پھر ہم صراط المستقیم سے ہٹ جائیں گے۔ تو یہی ایک ہمارے پاس نجات کا ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے روز قیامت تک یہ کتاب رہے گی اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم شک پیدا کریں کہ اس میں کوئی سی چیز کی کمی ہے۔
اس میں پورے کا پورا قانون ہے زندگی بسر کرنے کا. دا ہولی قرآن کمپلیٹ میٹر آف لائف، یہ زندگی بسر کرنے کا قانون ہے. اور ہم نے جو اس قرآن کو جہاں تک پڑھنا سیکھنا شروع کیا ہے کہ صرف اس کے الفاظ کو دہرا دینا یا اس سے نیکیاں حاصل کر لینا، بس یہ یہاں تک ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے، اور اس کی برکت کے لیے اس کو غلاف میں چڑھا کر تاگ میں رکھ دیتے ہیں. تو عزیزان گرامی، یہ مقصد نہیں ہے. ثواب ہمیں نیکی تب ہی ملے گی اس کے الفاظ کو دہرا دینے سے، جب ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کہ تم قرآن پہ غور نہیں کرتے. تو ہم اتنے لاپرواہ خگر ہو گئے ہیں کہ ہم قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا بھی گوارا نہیں سمجھتے. ہم صرف ایک جان چھڑانے کے لیے، یا ہمارے کاروبار میں کوئی تنگی آ گئی ہو، یا کوئی پریشانی آ گئی ہو، یا کوئی مصیبت آ گئی ہو، پھر ہم اس کتاب کو، قرآن مجید، قرآن حمید کو کھول کر بیٹھ جاتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی برکت نازل کر دے، کوئی رحمت نازل کر دے. تو اس کے بعد پھر جب ہمارا کام پورا مکمل ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ ہم اسے بند کر کے تاک میں رکھ دیتے ہیں. تو ہمیں اپنا یہ سوچنا چاہیے کہ ہم یہ رویہ، یہ روش اختیار نہ کریں قرآن کے ساتھ. تو یہ قرآن مجید، قرآن حمید جو ہے، یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے، اور یہ بہت ہی آسان کتاب ہے، یہ مشکل کتاب نہیں ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کو، قرآن کو آسان بنا دیا ہے. کوئی ہے اس سے نصیحت حاصل کرے؟ ہم نصیحت حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے. ہم تو صرف لگے ہوئے ہیں بس پورے ہفتے کے اندر صبح و شام کاروبار کاروبار کاروبار. دنیا ہی دنیا ہے ہماری، دنیا ہی دنیا ہے ہماری. ہماری فکر جو ہے صرف دنیا ہی ہے، آخرت نہیں. ہم اپنی مرضی کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کی مرضی شامل نہیں کرنا چاہتے. ہم جو ہمارے دل میں آتا ہے وہ ہم اپنی مرضی سے کر لیتے ہیں. اور ہم صرف، ہمیں تو ماں باپ کی طرف سے ایک بنا بنایا دین میں، ہم اسلام میں شامل ہو گئے ہیں، مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہیں، برتھ بائی برتھ ایکسیڈنٹ مسلمان ہو گئے ہم. ہمیں اسلام کے لیے کوئی قربانی نہیں دینی پڑی، نہ ہی ہمیں کوئی تگ و دو کرنی پڑی ہے، نہ ہمیں کوئی جہاد کرنا پڑا ہے، نہ ہی ہم کسی چیز میں ہم اسٹرگل کرتے ہیں. ہم کلمہ گو ہیں، ہم مسلمان ضرور ہیں، تو لیکن مومن نہیں. مومن ہم تب ہی بنیں گے جب اللہ کے تمام احکامات کو اپنے وجود پر نافذ کر دیں گے. ایک پریکٹیکل عمل کے اندر، اپنی زندگی کے اندر لا کر، قول و فعل کے ساتھ دنیا والوں کے سامنے ہم پیش کریں گے کہ آؤ یہ ہے اللہ کا دین. سیرت کے لحاظ سے، صورت کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے ہر چیز جو ہے وہ چیک کی جائے گی، پھر وہ مومن کہلائے گا. لیکن آج ہمارے معاشرے میں ہم مسلمان نماز بھی پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، 5 وقت کا نمازی بھی ہے، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بھی وہ کسی کا حق مار کے بیٹھا ہوا ہے، کسی کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کر رہا. تو اس طرح کے معاملات جو ہیں، یہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر درست کرنے ہیں. حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ ہم نے درست کرنے ہیں. تو عزیزان گرامی، یہ قرآن مجید، قرآن حمید، اس کو معمولی کتاب نہ سمجھیں. یہ ایک بہت اہم کتاب ہے جو نبیوں سے چلتی آ رہی ہے. یہ قانون، یہ دستور، یہ سب کے لیے ایک ہی ہے. اگر ہم اس کو سمجھ کے پڑھ لیں، نہ ملوکیت باقی رہے، نہ سرمایہ داری باقی رہے، نہ مذہبی پیشوائیت باقی رہے. ہم نے صرف اس کو عربی زبان میں نیکیاں حاصل کرنے کے لیے پڑھنا شروع کر دیا. تو عزیزان گرامی، آپ کو معلوم ہے کہ 12 ربیع اول
کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو یہ ماہ مبارک کا مہینہ جو ہے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے ساتھ بہت گہرا تعلق رکھتا ہے۔ اسی ماہ مبارک میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی۔ اگرچہ ہمارے مکاتب فکر کے اندر کسی تاریخ کی اختلاف ہے، تو تمام مکاتب فکر جتنے بھی ہیں وہ انہوں نے 9 ربیع اول پیدائش کا دن ہے اور 12 ربیع اول جو ہے وہ وفات کا ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں جو یہ دستور جشن منانے والا شروع ہو چکا ہے، آج سے 50 سال پیچھے چلے جاؤ، ہم چھوٹے سے ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے 12 ربیع اول جو ہے ایک 12 وفات کے نام سے مشہور تھا، یہ کہ اس دن کو یاد کیا جاتا تھا۔ لیکن وہ وقتاً بوقتاً گزرتے گزرتے وہ شکل اور کسی طرح کی ہوتی وہ مسلمانوں نے اس کو جشن کی ایک شکل دے دی، جس سے جلوس اور جھنڈیاں، گانا بجانا، وصل، اس طرح کے عمل کرنے شروع کر دیے۔ اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر جو اپنی من مرضی کی بات جو ہے وہ ہم اپنی پسند سے، اپنی مرضی سے جو مرضی کرتے چلے آتے ہیں، نہ اس میں آپ اللہ کا حکم ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کو منانے کا کہ اس طریقے سے آپ جھنڈیاں، جلوس، نعرے اور گانے بجانے شروع کرو، اور نہ ہی صحابہ کرام سے یہ بات ثابت ہے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو میرے حکم سے اور میرے عمل سے جو چیز ثابت نہیں ہے، جو مسلمان وہ اپنی طرف سے ایجاد کردہ اس عمل کو دہرائیں گے، وہ عمل مردود ہے، وہ عمل مردود ہے۔ تو بخاری صحیح حدیث بھی ہے کہ جو شخص اپنی من مرضی کا تہوار منائے گا، اب جیسے کہ ہماری اسلام میں 2 عیدیں ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، 2 عید ہے اسلام میں، اجازت ہے۔ لیکن ہمارے مسلمانوں میں یہ 2 عیدوں کا اور اضافہ کر دیا، عید میلاد النبی، ایک عید الاستقلال شروع ہو گئی ہے، اپنی من مرضی کی عید منا لو۔ تو ہمارا جو اصل عید جو ہے وہ کافی پیچھے چلی گئی، جو ہم نے خود اپنی طرف سے ایجاد کر دی عید میلاد النبی، تو وہ اس کو زیادہ اہمیت دینی شروع کر دی، جبکہ یہ اسلام میں نہ آپ وسلم کا عمل ہے، نہ حکم ہے، نہ صحابہ کرام نے دہرایا ہے۔ تو ان بدعت سے یا دین میں اضافہ کرنا یا کمی بیشی کرنا، کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، تو یہ گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم کی آگ ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے قانون کے پابند ہیں، ہم اپنی من مرضی نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے دین کے اندر، اللہ کے دین کے اندر کسی چیز کو اپنی طرف سے شامل کر دیں، چاہے وہ کوئی تہوار ہے یا کوئی عمل ہے۔ عمل کے اندر بھی اب آپ دیکھ لیں کہ اگر ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز کا ٹائم صبح کے وقت ہے، اگر ہم ظہر کے وقت پڑھنی شروع کر دیں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جو ہمارے پورے سال میں جو 2 عید آ رہی ہیں، ہم نے ان 2 عید کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو صحابہ کرام سے ثابت ہے، وہ ہم دہرائیں گے۔ اب بہت ہی لوگ زور دیتے ہیں، نہیں جی عید میلاد النبی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، یہ گستاخ رسول ہیں، یہ مانتے نہیں ہیں، یہ کافر ہیں۔ بہت سارے فتوے جو ہے نا لوگ لگا رہے ہیں کہ نہیں جی مانو اسے زبردستی، اسے مناؤ، اسے کرو۔ عزیزان گرامی، بات یہ ہے کہ بھی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے ہمارے پاس موجود ہے، آپ اس کو پڑھیں، اس کی تصدیق کریں، پھر ہی اپنا عمل اختیار کریں گے نا۔ ہم اس کو اپنائیں گے، ہم اپنے ساتھ اس کو زندگی کا حصہ بنا لیں گے موت تک۔ جب ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے اور ہم اسے اپنی من مرضی سے دہرائے جائیں، اظہار محبت ہمارا اتنا ہو کہ آسمان کو لگے جا کر صرف نعرے ہی نعرے ہوں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے،
اور مسجد میں ہم آتے نہیں ہیں، مسجد میں ہم آتے نہیں ہیں، نماز فرض ہے، نماز کے لیے ہم آتے نہیں ہیں، قرآن ہم ترجمے کے ساتھ پڑھنا نہیں چاہتے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہم نے اپنے خود تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا ہے کہ کیا ہم اتنی محنت کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ ہم جڑے ہیں، ہم وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت آ جا رہے ہیں، کیا ہمیں جب ہمیں موت آ جائے گی، ہم روز قیامت والے دن پیش ہوں گے، کیا ہمیں کچھ کریڈٹ بھی تو ملے نا، کوئی ہماری محنت کی اجرت بھی تو ملے نا۔ اگر ہم اپنی من مرضی کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہم کر رہے ہیں، جو جی میں آتا ہے وہ ہم کیے جا رہے ہیں، نماز پڑھنی ہو پڑھ لیتے ہیں، نہیں پڑھنی ہوتی نہیں پڑھتے۔ عزیزان گرامی، یہ تہوار جو ہے عید میلاد النبی، یہ انٹرنیشنل لیول پہ چلتا چلا جا رہا ہے، اور یہ ہم ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو دین کے خلاف کوئی بات ہو یا کوئی ایسا عذر پیش کیا جائے کہ اسے اپنے زبان سے روکا جائے، اگر وہ زبان سے نہیں رکتا تو پھر اپنے دل کے اندر وہ بات رکھے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان نہیں ہو رہی، وہ الٹا اس کے خلاف وہ بات پیدا کی جا رہی ہے، اس دین کو اسلام کے اندر بگاڑ پیدا کیا جا رہا ہے۔ تو ہر مسلمان پہ یہ فرض ہے کہ جو مومن ہے، مسلمان ہے، اس کا حق بنتا ہے وہ اپنے گلی میں، محلے میں دوست کو سمجھائے کہ بھائی یہ بات ایسے نہیں ہے، آپ قرآن پڑھے ہوئے ہیں، آپ حدیث کا دورہ کریں، آپ پڑھیں، اس کو سمجھیں، پھر اس کے اوپر چلیں۔ یہ نہیں ہے کہ بھی نہیں وہ اگر نہیں مانتا تو جائے، ہم نہیں کہتے، لیکن ہر ایک انسان پر، مسلمان پہ فرض ہے ایک دوسرے کو آگاہ کرنا۔ آپ ایک بار کہیں گے، اس کا اجر آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اگر وہ غلط راستے پر چل رہا ہے، نیکی کا حکم دینا یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے اور ہم دعوت پیش کرتے رہیں گے، فردن فردن ہر کسی کو بتائیں گے۔ اسی طرح کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 26ویں پارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ کل بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بی ولا بکم ان اتبع الا ما یوحى الی وما انا الا نذیر مبین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ انہیں کہہ کہ میں کوئی نرالا رسول نہیں ہوں، کوئی میں نیا رسول نہیں آیا، اس سے پہلے بھی رسول آئے، ان اتبع الا ما یوحى الی، کہ میں اسی کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف نازل کیا جا رہا ہے، الا نذیر مبین، میں صرف خبردار واضح طور پہ ڈرانے والا ہوں۔ جیسے پہلے رسول آئے ہیں ویسے ہی رسول آتے چلے جا رہے ہیں۔ اب ہم آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن منائیں، اور اس سے پہلے جو رسول آئے ہیں، اس سے جو پہلے رسول آئے ہیں ان کی بھی تو ولادت ہوئی ہے، ان کا بھی تو انتقال ہوا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ تم نے میرے رسولوں میں فرق نہیں ڈالنا، ان کا مقام، ان کا سٹیٹس سب کا ایک جیسا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے دل کے اندر جو سوچ ہے نا کہ کسی کے رسول کے مرتبے کو بڑھا دو یا کسی کو گھٹ کر دو، جیسے کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، تمام رسول برابر ہیں۔ ہم ایک رسول کو زیادہ ترجیح دیں اور دوسرے رسول کی اہمیت اور عزت کو گھٹا دیں تو یہ ہمارا تو اپنا غلط فہمی ہے نا، ہماری غلط سوچ ہے۔ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے لیکن ہم اپنی مرضی کیے جا رہے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا، اس سے بچنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کے ساتھ تقوی اختیار کرو، اگر تم جس حال میں بھی ہو تو مسلمان ہو کر مرنا۔ جس حال میں بھی ہو مسلمان ہو کر مرنا۔ تو
تو آج ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ مسلمان ہو کر مرنے والی تیاری کی ہے؟ کیا ہم نے نمازیں اپنی درست کی ہیں؟ اپنا ایمان باللہ مقام رسالت کو درست کیا ہے؟ کیا ہم اس دنیا کے اندر ہی لگے ہوئے ہیں؟ صبح دوپہر شام ہمارا کما کما کر کمریں ٹوٹ گئی ہیں. کس کے لیے؟ اپنی بیوی بچوں کے لیے، اس دنیا کے لیے، سٹیٹس کے لیے، کہ گاڑی پہ جائیں جاتے ہوئے ایک سلوٹ لگے کہ یار یہ بندہ بڑا پیسے والا ہے. تو یہ ساری دنیا کا مال ہے، دنیا میں ہی رہ جائے گا. جب انسان مر جائے گا، جب اسے قبر میں اتاریں گے، کفن کی جیب نہیں ہے، اس نے ساتھ نہیں لے کر جانی اپنی جائیداد، بلکہ وہ تو کہے گا فرشتوں کو موت کے وقت کہ مجھے مہلت دے دو، میرے پاس جو مال مڈی ہے، جو میں نے کمایا ہے، یہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں تاکہ اس کے بدلے میں روز قیامت والے دن مجھے کچھ اجر مل جائے. تو لیکن یہ کام موت سے پہلے پہلے کرنا ہے، موت سے پہلے پہلے کرنا ہے. ایمان باللہ درست کرنا ہے، مقام رسالت درست کرنی ہے. ایسا نہ ہو کہ رسالت کا مقام اللہ سے اوپر کر دیں اور اللہ کا مقام رسالت سے نیچے کر دیں. ایسا نہیں. جو اللہ کا مقام ہے وہ اللہ پر ہی ہے، اللہ کے ساتھ. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کا مقام ہے وہ وہاں پر. تو اس چیز کو سمجھ کر اگر ہم زندگی بسر کریں گے تو پھر ہم کامیاب رہیں گے، پھر ہم صراط المستقیم پر رہیں. اگر ہم لاپرواہی برتیں گے پھر ہمارا اپنا ہی قصور ہے، کیونکہ ہم سیدھے سیدھے مسلمان ہوئے ہیں. مسجد محلے کی مسجد ہے، جا کر نماز پڑھ کر اپنے گھر آ کے بیٹھ جاتے ہیں. عید آئی ہے، عید کی خوشیوں میں شامل ہو جاتے ہیں، اس میں کپڑے نئے پہن لیے، سیر تفریح سپاٹے کر لیے، دنیا کو دیکھ لیا ہے، پھر اپنے اس میں لگے ہوئے ہیں. جو ہمارا اصل مقصد تھا، کتاب قرآن مجید قرآن حمید کو پڑھنا ترجمے کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، وہ ہم نے چھوڑ دیا. اور آج مسلمان بھی مغلوب اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے اصل قانون کو نہ نافذ کیا ہے نہ اپنایا ہے. دونوں چیزیں ہمارے میں نہیں ہیں. تو آج ہمارے پر مصیبت اور پریشانیاں بھی اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے اس کتاب سے رخ پھیر لیا. عمل سے ہم دور ہو گئے، اور عمل سے ہی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. خاکی اپنی فطرت میں ہے، نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں مادے ودیت کیے ہیں انسان کے اندر، ام علیہ فجورہا و تقویٰ، شر بھی اور خیر بھی. اب وہ اس کی مرضی ہے کہ صراط المستقیم کی طرف چل پڑے یا صراط الجحیم کی طرف چل پڑے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے. اور آج ہم کوئی موازنہ نہیں کرنا چاہتے، نہ ہم اپنا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، نہ ہی ہم نے یہ سوچ اپنے دل کے اندر فکر پیدا کی ہے کہ اس دنیا کے بعد اگلی دنیا زندگی جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اور ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے. تیاری تو ہماری اس زندگی کی ہے، بس یہ زندگی ہماری دنیا میں ہی ہے. جو کچھ بھی ہے، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہماری لگن، ہر لمحہ ہر فرد یہی سوچ رہا ہے کہ یہ دنیا ہی دنیا ہے. دھوکہ ہے نا یہ شیطان کا، شیطان دھوکہ دے رہا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے عمل صالح کریں گے تو تبھی ہماری آخرت کے اندر زندگی بنے گی، اور وہ ہمیشہ رہنے والی ہے. وہ کہتے ہیں نا بس یار یہ موت ہو گئی ختم ہو گیا، ختم نہیں ہوا. اصل زندگی تو اب شروع ہوئی ہے. یہ تو ہم اس دنیا کے اندر پیپر پرچہ دینے کے لیے آئے ہیں، امتحان کی گھڑی ہے.
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر کیا بھیجا ہے، اور دنیا میں بھیجا ہے آزمائش کے لیے، پھر تم میں سے دیکھے گا کون اچھا عمل کر گیا تھا۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے نا کہ تمہیں میں اس دنیا میں بھیج رہا ہوں، پھر جب تم میرے پاس آؤ گے میں دیکھوں گا کہ کون اچھا عمل کر کے آتا ہے۔ اب ہم کلمہ گو تو ہیں، مسلمان بھی ہیں، لیکن عمل سے خالی ہیں۔ مذہب ہمارا اسلام ہے، مذہب تک ہیں، جب دین نافذ ہو جائے گا ہمارے وجود پر پھر ہم شامل ہو جائیں گے اسلام کے اندر۔ دین کے اندر، دین اسلام جو ہے، دین ایک راستہ ہے، انسان نے اپنی منزل سوچ لی ہے، دین ایک راستہ ہے۔ دین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے مسلمانوں کے لیے اسلام، اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ تو ہم تب ہی شامل ہوں گے نا جب ہمارا عمل جو ہے وہ صالح ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا۔ اگر ہم اس سے ہٹ گئے، ہم بھٹک گئے، ہم پھر صراط المستقیم پہ نہیں رہے، پھر ہماری دنیا ہی دنیا ہے، بس آخرت میں ہمارا کوئی حصہ نہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنے رزق پہ توجہ کریں، حلال رزق پہ اہتمام کریں کہ ہم رزق حلال کمائیں گے تو ہمارے اندر تقویٰ آ جائے گا۔ جب رزق حلال نہیں ہوگا تو پھر ہمارے اندر تقویٰ کیسے آئے گا؟ ہم خالی نمازیں پڑھی جائیں، داڑھی رکھ لیں، حج و عمرہ کیا جائے، لیکن وہ پیسہ سارا سود کا ہے، حرام کا ہے، تو ہم اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے نا۔ اللہ کو تو پتہ ہے کہ یہ پیسہ حرام کا ہے، سود کا پیسہ ہے۔ تو سب سے پہلے رزق حلال کا اہتمام کیا جائے، سچ اور جھوٹ میں فرق رکھ کر زندگی بسر کی جائے۔ کبھی بھی انسان اپنی زبان سے جھوٹ، چکر بازی، فراڈ کبھی بھی نہ کرے۔ عہد کر لے کہ نہیں، اللہ کا حکم ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتا ہوں، تو پھر یہ زندگی بنے گی۔ اگر ہم یہ اہتمام نہیں کرتے، ایسے ہی زندگی بسر کر کے چلے جاتے ہیں، ایک دن موت آئے گی، ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ کیا حاصل کیا ہم نے؟ کیا اس کتاب کے بارے میں ہم نے روش اختیار کی؟ کیا ہم نے اس کو پڑھا؟ کیا ہم نے اس کے بارے میں فیصلہ کیا؟ کیا ہم نے آخرت کے لیے کچھ جوڑا؟ یہ جب تک ہماری سانس چل رہی ہے اس وقت تک ہمیں مہلت مل رہی ہے، اور جس دن ہماری سانس بند ہو گئی اور یہ کتاب جو ہے جس پہ ہم کاتبین بیٹھے ہیں لکھ رہے ہیں وہ دفتر بند کر کے چلے جائیں، وہ روزے قیامت تک وہ کتاب بند ہو جائے۔ روزے قیامت والے دن جب اللہ زمین سے مردوں کو اٹھائے گا، روزے قیامت کا دن کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھ اپنی کتاب، اپنا نامہ اعمال، تو خود ہی اپنا فیصلہ کر۔ آج تو جج بھی خود ہے، فیصلہ بھی تو نے خود ہی کرنا ہے۔ اب ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہم اپنی کتاب میں کیا درج کروا رہے ہیں۔ اگر تو ہم نیکی کا عمل درج کروا رہے ہیں تو آگے جا کر ہمیں نیکی ہی ملے گی، اگر ہم بدی درج کروا رہے ہیں تو وہ بدی درج ہو جائے گی۔ اگر ہمارا عقیدہ، عقائد و نظریات ہمارا مشرکانہ ہے تو وہ وہی لکھا جائے گا۔ اگر ہم توحید پر ہیں، ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں تو وہی لکھا جائے گا۔ تو روزے قیامت والے دن وہ کتاب جب کھول دی جائے گی تو کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھ لے اپنی کتاب تو خود ہی فیصلہ کر لے۔ دیکھو پھر اللہ جج بھی اسی کو ہی بنا رہا ہے تاکہ یہ نہ سوچے کہ بھی میرے حق کے اندر غلط فیصلہ ہو گیا ہے،
تو وہ فیصلہ بھی خود ہی کر لے، تو خود ہی کر لے فیصلہ۔ تو عزیزان گرامی، یہ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اپنا عقیدہ، نظریات، اپنا ایمان درست کریں۔ درست کرنے کے بعد پھر جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو ہماری عبادت جو ہے وہ قبول کی جائے گی، کیونکہ ہم پہلے کوشش تو کریں نا اس کتاب کو پڑھنے سے، پڑھیں اسے ترجمے کے ساتھ پڑھیں، غور و فکر سے پڑھیں۔ ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں، ایک ایک آیت بھی اگر ہم پڑھیں، غور و فکر کریں اس پر، تو انشاءاللہ 2 4 5 10 سال کے اندر تو ہم کچھ حاصل کر لیں گے دین کے بارے میں علم۔ کوئی اگر ہمارے پاس کوئی ایسا آدمی اگر بیٹھتا ہے کہتے بھائی آپ عمل کر رہے ہو، یہ تو نہیں ہے، ہم کتاب کھول کر کتاب قرآن مجید کو دیکھ تو سکتے ہیں کہ یہ بندہ ہمیں غلط لائن پہ تو نہیں لگا رہا، ہماری دنیا بھی خراب کر رہا ہے، آخرت بھی خراب کر رہا ہے۔ یہ ہر آدمی کو، افراد کو حق ہے اس کا پرکھنے کا، پڑھنے کا، تصدیق کرنے کا۔ ہم بازار میں جاتے ہیں کپڑا لینے کے لیے، دیکھتے ہیں کہ کوئی اچھا سوٹ ملے، اس کی کوالٹی ہو، اس کا ریٹ ہو، کوشش کرتے ہیں نا جی کپڑا اچھا مل جائے۔ کوئی چیز لینے جاتے ہیں، کوئی برتن لینے جاتے ہیں، یہ کتنی کوالٹی کا ہے، سلور ہے، تانبا ہے، تصدیق کرتے ہیں۔ لیکن ایک واحد دین ہے کہ جس سے ہم غافل ہیں، ہمیں جیسے کیسے بھی مل جائے قبول ہے، کر لیا نہ کرا، کیونکہ ہمیں اپنی وراثت کے اندر سے ملا ہوا، سوتے ہوئے ہمیں قرآن مل گیا، نہ ہمیں اسلام پر کوئی قربانی دینی پڑی، نہ ہی ہمیں کوئی کوشش کرنی پڑی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہم ہر کام کرنے کے لیے اپنی عقل، شعور کو دوڑا دیتے ہیں۔ مال لینا ہے، کراچی تک دوڑ کرتے ہیں، کیلکولیٹر مارتے ہیں کہ یار ہمیں وہاں سے 50,000 بچ جائے گا، 25,000 بچ جائے گا، وہاں سے مال لے لیں گے۔ لیکن عزیزان گرامی، اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا دین ہے، آپ وسلم آخری رسول ہیں، تو اس کو پرکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اس کی تصدیق کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہم ایک گلے سے اتارنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں، جمعہ پڑھنے کے لیے 5 7 منٹ رہ گئے ہیں، ہم جمعہ پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس دین کے لیے، اپنے اسلام کے لیے تھوڑی سی قربانی دے دیں، کوئی کوشش کریں، کوئی بھاگ دوڑ کریں، تاکہ انسان کرے گا کس کے لیے؟ صرف اپنی ذات کے لیے کرے گا۔ وہ جب روزے قیامت والے دن اٹھایا جائے گا، نہ باپ کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گی، نہ بھائی کام آئے گا، نہ بہن کام آئے گی، نہ رشتہ دار کام آئیں گے، صرف آئیں گے تو اس کے عمل کام آئیں گے، اس کا ایمان کام آئے گا، اس کا ایمان لانا اور اس کی توحید کام آئے گی، اس کے ساتھ جو قرآن جڑا ہوگا، قرآن مجید، قرآن حمید کو وہ پڑھتا رہا ہوگا، اس کے ساتھ اس نے اپنا دل جوڑا ہوگا، اپنا رشتہ اس کے ساتھ لگایا ہوا ہوگا، وہی بچے گا۔ اور جس نے اس کتاب سے، اس قرآن سے، اس آیت سے انکار کیا، اللہ فرما رہا ہے کہ میں اس کو اس دنیا کے اندر بھی رسوا کروں گا اور روز قیامت والے دن سخت ترین عذاب میں ڈال دوں گا۔ تو یہ کتاب قرآن مجید، قرآن حمید ایک ایسی کتاب ہے، یہ فرض ہے ہر مسلمان پر پڑھنے کے لیے۔ جس آدمی نے اس قرآن کو نہیں پڑھا، چاہے میں بھی کیوں نہ ہوں، وہ کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ علم وہی ہے جو اللہ کی قرآن و سنت کے اندر ہے، اللہ اور اس کے رسول کا علم جو ہے وہ قرآن والا علم اس کے پاس ہے، وہ دنیا کا تعلیم یافتہ مسلمان ہے۔ وہ انسان جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم حاصل کی ہے۔ علم یہ ہے جو وہ دنیاوی علم ہے، چاہے اس نے PhD کی ہے، MPhil کیا ہے، وہ دنیاوی، وہ ہنر ہے دنیا کمانے کے۔ لیکن یہ قرآن مجید ایک مرتبہ زندگی کے اندر اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لو، یہ انشاءاللہ آپ کو اس دنیا کے اندر بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ جب تک آپ جنت میں داخل نہیں ہوگے، یہ آپ کے ساتھ ہے، یہ آپ کو ساتھ جنت میں لے کر جائے گا۔ میرا تو کہنا ہی اتنا فرض بنتا ہے، باقی عمل کرنا، یہ اسے اپنانا، یہ آپ کی مرضی ہے۔ آپ وسلم کو بھی فرمایا جا رہا ہے فذکر انما انت مذکر، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نصیحت کیے جا، لست علیہم بمسیطر، تو ان پہ دروغہ نہیں ہے، جبرن نہیں منواتے۔ تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں، ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ اتنی زندگی چاہے 70 سال کی ہو گئی ہے، 80 سال کی ہو گئی ہے، لیکن اس
قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں گے تو آپ کو اس دنیا میں جینے کا دستور کا پتہ چل جائے گا، قانون کا پتہ چل جائے گا، باشعور ہو جائیں گے، اٹھنے بیٹھنے کا پتہ چل جائے گا۔ سب کچھ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو اس کتاب کے ساتھ اپنا دل لگائے گا میں اس کو دنیا میں بھی رزق دوں گا اور آخرت میں بھی رزق دوں گا۔ تو عزیزان کرامی، آپ ضرور اس پہ اتفاق کریں گے، اس کو اپنائیں گے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں گے۔ ہماری مسجدیں آباد ہونی چاہیے، اللہ کو یاد کریں گے تو ہماری دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی۔ ہر ایک آدمی کو حق ہے کہ وہ جتنی سے جتنی زیادہ کوشش کرے علم حاصل کرنے کی، اور اپنے اللہ کے بارے میں علم حاصل کرو اور اپنے اللہ کے بارے میں پہچانو کہ ہمارا رب کہاں ہے، کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود کہہ رہا ہے کہ رحمان کے بارے میں سوال کرو، پوچھو اس کے بارے میں کہ ہمارا الہ کون ہے، ہمارا الہ کس صفات کا مالک ہے۔ تو یہ باتیں جو ہے جب آپ شروع کریں گے اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کے دلوں کے اندر وہ محبت پیدا کر دے گا اور وہ تم صراط المستقیم کی طرف آ جاؤ گے۔ عزیزان گرامی، یہیں پر میں اتفاق کرتا ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد من يعطي ما فانه ولا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا يا أيها الذين آمنوا يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأجل وأتم وأكبر۔ صفحہ درست فرمائیں۔